ایک پوری قوم جو عبادت کرتی تھی لیکن ابھی تک اس عبادت سے محروم تھی جو بھوک اور پیاس کے ذریعے روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وہ حکم نازل ہوتا ہے جو صرف روزے کا نہیں بلکہ تقوی کا نظام قائم کر دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے رمضان کے فرض ہونے کی، کب اور کیسے روزہ اسلام کا بنیادی رکن بنا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں روزے کا حکم اس طرح فرض نہیں تھا جیسے آج ہم جانتے ہیں۔ قرآن اور صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ روزہ بنی اسرائیل کی سنت کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو عبادت اور انسانی زندگی کے درمیان نیا تعلق قائم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ 2 کا 183۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا حکم نہیں تھا، یہ انسان کے اندر اللہ کا خوف، خود پر قابو اور صبر پیدا کرنے کا ذریعہ تھا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ روزہ چند گنے چنے دنوں کے لیے فرض کیا گیا، پھر اللہ نے رحمت کے ساتھ آسانی بھی بیان کی۔ مریض اور مسافر بعد میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، عبادت مگر رحمت کے ساتھ۔ اسی سلسلے میں اللہ نے رمضان کی عظمت واضح فرما دی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ البقرہ 2 کا 185۔ یہیں سے رمضان صرف ایک مہینہ نہیں رہا بلکہ قرآن سے جڑنے کا وقت بن گیا۔ شروع میں روزے کے کچھ قوانین مختلف تھے۔ اگر کوئی افطار کے بعد سو جاتا تو پھر صبح تک کھانے پینے اور بیوی سے قربت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کے لیے یہ مشکل تھا۔ پھر اللہ نے رحمت کے ساتھ حکم میں نرمی فرما دی اور فرمایا کہ رات کو کھانا، پینا اور بیویوں کے پاس جانا جائز ہے۔ سورہ البقرہ 2 کا 187۔ یہ تبدیلی یہ بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی کمزوری جانتا ہے اور ان پر مشکل نہیں ڈالتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے روزے کا مقصود واضح کر دیا۔ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل چھوڑ نہ دے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف جسم کا نہیں بلکہ زبان، سوچ اور کردار کا بھی ہے۔ یوں رمضان کا روزہ فرض ہوا، مدینہ میں قرآن کی آیات کے ذریعے رحمت، حکمت اور تقوی کے مقصد کے ساتھ، اور تب سے ہر سال یہ مہینہ مسلمان کو یاد دلاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کو کمزور نہیں کرتی بلکہ روح کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک نیا مہینہ نہیں تھا، یہ ایک نئی امت کا پہلا امتحان تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں اب وہ مسلمان بس چکے تھے جو مکہ میں ظلم، بوائیکاٹ اور ہجرت کی سختی جھیل چکے تھے۔ اب اللہ انہیں ایک ایسی عبادت دینے والا تھا جو ان کی روح، ان کی جمعیت اور ان کی پہچان کو مضبوط کر دے گی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان صرف عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ ایک معاشرہ قائم کر رہے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا تھا، مسجد نبوی مرکز بن چکی تھی۔ اسی ماحول میں ہجری دوسرے سال اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نازل ہوا جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بنا۔ یہ پہلا رمضان تھا جس میں مسلمانوں پر پورا مہینہ روزہ فرض ہوا۔ اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن اب رمضان ایک مکمل عبادت کے طور پر قائم ہو گیا۔ مدینہ کا پہلا رمضان آسان نہیں تھا، غربت تھی، وسائل کم تھے اور مسلمان ابھی جنگ اور معاشرتی ذمہ داریوں کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس حکم کو پوری اطاعت کے ساتھ قبول کیا۔ قرآن نے اس عبادت کے ساتھ رحمت بھی واضح کی، مریض اور مسافر کے لیے رخصہ اور بعد میں قضا کا حکم دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام عبادت کو مشکل بنانے کے بجائے زندگی کے ساتھ چلاتا ہے۔ اسی رمضان میں مسلمانوں کا قرآن سے تعلق گہرا ہو گیا۔ مسجد نبوی میں قیام، تلاوت اور دعا کا ماحول ہوتا۔ افطار سادگی سے ہوتا، لیکن اس سادگی میں شکر اور اخلاص ہوتا۔ یہ مہینہ صرف بھوک کا نہیں بلکہ نئی امت کی تربیت کا مہینہ تھا۔ اسی پہلے رمضان کے بعد اسی مدینہ سے اسلام ایک قوت کے طور پر ابھرنا شروع ہوتا ہے۔ یہیں سے مسلمان صرف مظلوم افراد نہیں رہتے بلکہ ایک ذمہ دار امت بن جاتے ہیں۔ مدینہ کا پہلا رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب عبادت جمعیت کے ساتھ جڑ جائے تو روزہ صرف فرد کی عبادت نہیں رہتا، وہ تاریخ ساز بن جاتا ہے۔ ہجری دوسرے سال 17 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ مقصد جنگ نہیں تھا، مسلمان صرف قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا چاہتے تھے جو مکہ سے شام جا رہا تھا، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔
قریش پوری تیاری کے ساتھ نکلے، قریباً 1000 لشکر، گھڑسوار، ہتھیار اور غمنڈ کے ساتھ، جبکہ مسلمان صرف 313 تھے، نہ مکمل اسلحہ، نہ جنگ کا تجربہ، اور نہ ہی کوئی ظاہری طاقت۔ قرآن اس منظر کو یاد دلاتا ہے، اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی جبکہ تم بالکل کمزور تھے۔ سورہ آل عمران 3 کا 123۔ رسول اللہ نے پوری رات اللہ کے سامنے دعا کی، ہاتھ اٹھے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ عرض کی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا دین قائم رہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ مدد ظاہری بھی تھی اور روحانی بھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کا نتیجہ تلواروں سے نہیں بلکہ یقین سے طے ہوا۔ قریش کے سردار گر گئے، غمنڈ ٹوٹ گیا، اور مسلمان جو روزے سے تھے فتح مند ہو گئے۔ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ سورہ الانفال 8 کا 41۔ غزوہ بدر نے یہ پیغام دیا کہ فتح اسلحہ سے نہیں، اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ رمضان نے یہاں بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں لیا بلکہ صبر، دعا اور یقین کا لیا۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لے تو کم تعداد بھی تاریخ بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں تنہائی اختیار کرتے تھے۔ رمضان کی ایک رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور غور و فکر میں مشغول تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے، اور پھر وہ الفاظ اترے جنہوں نے دنیا بدل دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ العلق 96 کا 1 سے 5۔ یہ قرآن کی پہلی آیات تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ کانپ اٹھے۔ یہ وحی کا پہلا تجربہ تھا، حق، ذمہ داری اور نبوت کا آغاز۔ قرآن ایک ہی دفعہ مکمل طور پر نازل نہیں ہوا، یہ 23 سال کے عرصے میں مختلف واقعات اور ضروریات کے مطابق اترا، لیکن قرآن کا ابتدائی نزول رمضان میں ہوا، اور اسی لیے یہ مہینہ ہمیشہ کے لیے قرآن سے جڑ گیا۔ صحیح احادیث بتاتی ہیں کہ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ۔ صحیح بخاری۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے، قیام اللیل بڑھاتے، اور اس مہینے کو روحانی انقلاب کا ذریعہ بناتے۔ رمضان کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس رات کی تلاش آخری 10 راتوں میں کرنے کی ہدایت دی، اسی لیے ان راتوں میں آپ کا قیام اور بھی زیادہ ہوتا۔ لیلۃ القدر جو رمضان کی راتوں میں ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر 3 کا 9۔ یہ قرآن اور رمضان کا وہ گہرا رشتہ ہے جو مسلمان کو یاد دلاتا ہے کہ روزہ صرف بھوک نہیں بلکہ قرآن سے جڑنے کا وعدہ ہے۔ رمضان اس لیے ماہ قرآن ہے کیونکہ اس مہینے اللہ نے انسانیت کو اپنی ہدایت عطا کی، اور آج بھی وہی قرآن روحوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ رمضان سے پہلے اپنے گھر، مال اور روحانی زندگی کی تیاری کرتے تھے، کھانا اور پانی کا انتظام کرتے، اپنے عبادت اور دعا کا سکیجول بناتے اور اپنی روح کو صاف کرتے۔ مسجد نبوی اور گھروں میں تلاوت کا سماں پہلے سے بن جاتا، لوگ اپنی عبادت اور قیام کا راشن سیٹ کر لیتے، فرض اور نافل عبادت کو برابر وقت دینے کے لیے پلاننگ ہوتی۔ صحابہ کے لیے رمضان کا مطلب بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں صرف، بلکہ نفس کی تیاری اور اللہ کے نزدیک اپنی قدر کو بڑھانے کا وقت تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رمضان سے پہلے اپنے والنٹیئرز اور سٹاف کو الرٹ کرتے تاکہ رمضان میں لوگوں کی مدد اور صداقت کا سلسلہ برقرار رہے۔ گھر والے اور قرآن سیکھنے والے بھی اپنی روٹین کو ایڈجسٹ کرتے، بچوں کو قرآن اور روزہ کے بارے میں تعلیم دی جاتی اور ان کے لیے رمضان کا ماحول تیار کیا جاتا۔ اس طرح رمضان کے مہینے کے لیے پہلے سے روحانی، مالی اور سماجی تیاری ہمیشہ کی جاتی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو عبادت صرف وقت پر نہیں بلکہ پورے دل اور تیاری کے ساتھ کی جائے، اس کا اثر زندگی بھر رہتا ہے۔ رمضان کا دن ڈھلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہیں کرتے تھے کہ کھانا تیار ہو۔ صحیح حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی سے روزہ کھول لیتے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی۔ اس سادگی کے پیچھے کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ روزہ شکر، تواضع اور اللہ کی یاد کے ساتھ کھولا جائے، نہ کہ نفس کی تسکین کے لیے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے، اور اگر وہ نہ ہوتیں تو سوکھی کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ ترمذی۔ یہ افطار صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی سکون دیتا تھا۔ سحور کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز بالکل ایسا ہی تھا، سادہ، مختصر لیکن برکت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحور کیا کرو کیونکہ سحور میں برکت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحور بس تھوڑی سی روٹی اور پانی ہوتا، کبھی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کئی دفعہ ان کے گھروں میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور زندگی کھجور اور پانی پر گزر جاتی تھی۔ صحیح بخاری۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شکر سے روشن رہتا، نہ شکایت نہ گلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے وقت دعا کو بھی ایک عظیم موقع قرار دیا اور فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ ابن ماجہ۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار اور سحور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کا مقصد پیٹ بھرنا نہیں بلکہ دل کو اللہ سے بھرنا ہے۔ سادگی، شکر اور سنت، یہی وہ دسترخوان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بچھایا۔ رمضان صرف روزہ اور نماز کا مہینہ نہیں بلکہ دعا کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ صحیح ابن ماجہ، صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہ سکھاتے کہ روزہ کے وقت دل سے دعا کرو، اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھو اور شکر ادا کرو۔ دعا صرف لفظوں کا سلسلہ نہیں بلکہ روح کا رب سے تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان اپنی روحانی تلاش، مقصد اور مسائل کے حل کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت کو استغفار اور اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھو۔ دعا افطار کے وقت نہ صرف روزہ پورا ہوتا ہے بلکہ انسان کا دل بھی اللہ کی رحمت اور برکت سے بھر جاتا ہے۔ رمضان صرف روزہ اور عبادت کا مہینہ نہیں تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور صداقت کا مہینہ بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی یعنی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ان کا رمضان میں لوگوں کے لیے خرچ اور خدمت تھا۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غریبوں، فقیروں اور مسافروں کے لیے اپنے مال و دولت کا خرچ بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا تیار کرتے، فقیروں اور یتیموں کو بلاتے اور ان کی روحانی اور مالی مدد کرتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے گھر والوں کو بھی صداقت میں شامل کرتے اور ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے دینے میں امتناع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنروسٹی کا مقصد صرف مال بانٹنا نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتنا اور امت کو انصاف اور شفقت کا پیغام دینا تھا۔ رمضان کے یہ پیغام ہمیں سکھاتے ہیں کہ عبادت صرف روزہ اور نماز تک محدود نہیں بلکہ لوگوں کی مدد اور خیر کا عمل بھی عبادت کا حصہ ہے۔ روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو واضح کیا کہ روزہ کا اصل مقصد نفس کو سدھارنا اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص روزہ رکھتے وقت جھوٹ بولے یا غصہ کرے اسے اپنے روزہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ زبان اور نفس کا قابو بھی روزہ کا حصہ ہے۔ اگر انسان صرف کھانا اور پینا چھوڑے گا لیکن لوگوں کو نقصان پہنچائے گا یا غصہ اور بدزبانی کرے گا تو روزہ صرف جسم کو روکے گا، روح کو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کے دن اگر تم غصہ ہو جاؤ تو چپ رہو، اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو بے ادبی نہ کرو۔ روزہ صرف پیٹ کی عبادت نہیں بلکہ صبر اور اخلاق کا امتحان ہے۔ سنن ابی داؤد۔ روزہ کا اصل مقصود اخلاق اور نفس پر قابو ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو صرف کھانے کی چھٹی نہیں بلکہ غصہ، جھوٹ، بدزبانی اور نفرت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ روحانی طاقت اور نفس پر قابو کا ذریعہ ہے۔
رمضان صرف مردانہ عبادت کا مہینہ نہیں تھا بلکہ عورتوں کی عبادت اور روحانی رول بھی اس مہینے میں عظیم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری صحابیات نے دکھایا کہ کیسے عورتیں بھی اپنی روحانی اور عبادتی زندگی کو رمضان میں مضبوط کرتی تھیں۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات رمضان میں اپنا وقت قرآن کی تلاوت، نماز اور دعا میں گزارتی تھیں۔ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے روزہ اور نافل عبادت پر بھی توجہ دیتی تھیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت اور قیام میں شامل ہوتی تھیں۔ عورتیں اس مہینے میں اپنے گھر والوں کی خدمت، بچوں کی تعلیم اور عبادت کا بیلنس برقرار رکھتی تھیں۔ رمضان کا یہ پیغام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت اور روحانی ترقی صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمانہ کے لیے فرض ہے۔ اس طرح صحابیات نے اپنی زندگی اور روحانی ڈسپلن کا نمونہ قائم کیا، اور آج بھی مسلمان عورتیں رمضان میں اس پیغام کو فالو کرتی ہیں۔ رمضان صرف روزہ اور نماز کا مہینہ نہیں بلکہ خلافت اور صداقت کا مہینہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے کہ روزے دار کو کھانا کھلانا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غریبوں، فقیروں اور مسافروں کو کھانے کا سلسلہ بڑھاتے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی افطار کرتا تو اس کا اجر بھی برابر ہوتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتے اور ہمیشہ چاہتے کہ مسلمان روزہ کھولنے کے وقت دوسروں کی مدد اور خدمت کریں۔ یہ سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی عبادت کو عمل اور خدمت کے ذریعے بڑھاؤ۔ رمضان میں چھوٹی سی مدد، ایک روزہ کھلانا یا کسی کی ضرورت پوری کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ کے وقت کسی کو کھلائے اسے اپنے روزہ کا اجر بھی ملے گا اور دوسرے کا بھی۔ ترمذی۔ روزے دار کو کھلانا اس ایک ایسی سنت ہے جو روزہ اور نماز کو مکمل بناتی ہے اور امت میں محبت اور شفقت کا سلسلہ برقرار رکھتی ہے۔ رمضان کا آخری 10 راتوں کا عظیم وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنی عبادت کو 4 چاند لگا دیتے، اور سب سے عظیم عبادت ہے اعتکاف، مسجد میں رہ کر اللہ کے قریب ہونے کا عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف میں قائم رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اعتکاف کا مقصد صرف نماز اور تلاوت نہیں بلکہ روحانی تنہائی میں اللہ سے گفتگو اور نفس کی صفائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا، صرف کھانا اور ضروری کاموں کے لیے باہر نکلتے۔ صحابہ بھی اس عمل میں شامل ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قاعدہ اور گائیڈنس کا مرکز رہتے۔ اس عمل کے ذریعے مسلمان اپنی روحانی انرجی کو بڑھاتے، اپنے نفس کی کمزوری کو دور کرتے اور اپنے رب کے قریب ہو جاتے۔ رمضان کا اعتکاف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخری 10 راتیں سیکریفائس، سولیٹیوڈ اور اللہ سے جڑنے کا وقت ہوتی ہیں، اور یہ عبادت صرف روزہ اور نماز تک محدود نہیں بلکہ پورے روحانی تجربے کا ذریعہ ہے۔ ہجرت کے چند سال بعد نبی کی وفات کے بعد لوگوں نے تراویح کی عبادت کو کم کر دیا تھا۔ کچھ لوگ اس عبادت کو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھتے تھے، لیکن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ جماعت میں عبادت کا حسن اور برکت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کا انتظام فرمایا اور لوگوں کو تراویح کی جماعت میں شامل کیا۔ لوگ پوری شان اور ترتیب کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ یہ وہ پل تھا جب تراویح پھر سے مسلمانوں کے لیے ایک روحانی رسم بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ انیشیٹو دکھاتا ہے کہ عبادت صرف فرض کی ادائیگی تک محدود نہیں ہوتی بلکہ امت کو جماعت اور حکمت کے ساتھ اللہ کے قریب لانا بھی سنت ہے۔ اسی تراویح کے ذریعے مسلمان ہر رمضان اپنے رب سے روحانی تعلق مضبوط کرتے ہیں اور اپنی امت کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ رمضان میں کبھی کبھی کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بیمار، مسافر یا کسی مجبوری کی وجہ سے۔ قرآن اور احادیث ہمیں اس کا حل اور ذمہ داری سکھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو ان کے لیے فدیہ ہے، غریب کو کھلانا۔ سورہ البقرہ 2184۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو یا تو اسے قضا کرنا ہوتا ہے یا فدیہ ادا کرنی ہوتی ہے، جسے غریب کو کھلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تو کفارہ یعنی سزا بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس کا مقصد صرف ڈسپلن اور اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک مقصد اور نیت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
رمضان میں یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی حالت اور ذمہ داری کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ روزہ صرف پیٹ اور پیاس کا امتحان نہیں بلکہ نیت اور صبر کا امتحان ہے۔ جیسے ہی روزہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، مسلمان عید الفطر کا جشن مناتے ہیں جو شکر اور خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے اور اس دن خوشی منائیے اور شکر ادا کیجیے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ عید الفطر کا مقصد ہے کہ روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ مسلمان اپنی روحانی اور مالی عبادت کا پھل دیکھتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے غریبوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس دن لوگ نئے کپڑے پہنتے، مساجد میں جماعت ہوتی اور بچے اور بزرگ سب ایک ساتھ خوشی مناتے ہیں۔ عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا اور شکر ہے، اور یہ دن امت کو ایک ساتھ لانے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ شکر اور عید کا مہینہ بھی ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری صرف معلومات نہیں بلکہ روحانی سفر بن چکی ہے جو دیکھنے والے کو رمضان محسوس کرواتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان میں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے روزے، ہماری دعائیں، صدقات اور محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔